بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین، آج کل غیرت کے نام پر بہن بیٹی کی عزت کو تار تار کیا جا رہا ہے۔ غیرت ہے کیا؟ اس کا مفہوم کیا ہے؟ کیا ہمارا دین، ہمارا اسلام اس چیز کی اجازت دیتا ہے کہ غیرت کے نام پر کسی کو قتل کر دیا جائے؟ آئیے سب سے پہلے دیکھتے ہیں کہ غیرت ہے کیا۔ غیرت عربی زبان کا لفظ ہے۔ اہل زبان اس کے مفہوم میں دو باتوں کا ذکر بطور خاص کرتے ہیں۔ ایک یہ کہ کوئی ناگوار بات دیکھ کر دل کی کیفیت کا متغیر ہو جانا، اور دوسرا یہ کہ اپنے کسی خاص حق میں غیر کی شرکت کو برداشت نہ کرنا۔ ان دو باتوں کے اجتماع سے پیدا ہونے والے جذبے کو غیرت کہا جاتا ہے۔ دین میں اس جذبے کو، اس غیرت کو بہت اچھا وصف قرار دیا گیا ہے، اور یہ ہونا بھی چاہیے۔ سب سے پہلے ہم دیکھتے ہیں کہ جتنا ایک مومن غیرت مند ہوتا ہے، اپنی عزت، اپنی عصمت، اپنی عفت، اپنے خاندان کے حوالے سے، اس سے بڑھ کر کہیں زیادہ اللہ کے محبوب غیرت مند ہیں، اور ان سے بھی بڑھ کر اللہ تبارک و تعالی کی ذات مبارکہ غیرت مند ہے۔ اللہ غیرت والا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ اللہ تعالی نے شرک کو معاف نہیں کیا، کیونکہ بندگی اور عبادت اللہ کا خاص حق ہے، اور اس حق میں کسی غیر کی شرکت کو برداشت کرنا غیرت کے خلاف ہے۔ اس لیے شرک کو اللہ تبارک و تعالی نے حرام قرار دے دیا، ظلم عظیم قرار دے دیا، اور اس پر معافی نہیں ہے۔ غیرت کا ایک پہلو یہ بھی ہے کہ انسان جس کے ساتھ محبت کرتا ہے، اس کے معاملے میں غیرت بھی زیادہ کرتا ہے۔ مطلب جتنی جس شخصیت کے ساتھ محبت ہوگی، غیرت بھی اس کے معاملے میں، اس کی توہین کے معاملے میں اتنی ہی زیادہ ہوگی۔ جس طرح کہ اللہ تبارک و تعالی کی ذات کے بارے میں قرآن کریم اور نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی ذات مبارکہ کے بارے میں ایک مسلمان توہین برداشت نہیں کر سکتا۔ اس کی وجہ کیا ہے کہ ہمیں ان تینوں سے، سب چیزوں سے بڑھ کر محبت ہے، اور اس لیے محبت جس چیز کے ساتھ ہوتی ہے اس معاملے میں بندہ توہین برداشت نہیں کر سکتا۔ تو پتہ چلا کہ جو غیرت ہے یہ محبت کی ایک طرف سے علامت بھی بنتی ہے، اور یہ بھی غیرت ہی کا اظہار تھا کہ جب حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ میں عرض کیا تھا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، آپ کی بارگاہ میں ہر طرح کے لوگ آتے ہیں، مطلب کافر بھی، منافق بھی، مسلمان بھی آتے ہیں، اور میری رائے یہ ہے کہ آپ اپنی ازواج مطہرات کو، اپنی بیٹیوں کو پردے کا حکم دے دیں، تاکہ کسی غیر کی نظر آپ کی ازواج مطہرات یا بیٹیوں پر نہ پڑے۔ تو اللہ تبارک و تعالی نے قرآن پاک میں یہ پردے کا حکم نازل فرمایا، تو یہ بھی غیرت کے ساتھ تعلق رکھتا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے غیرت کو نہ صرف اچھا جذبہ قرار دیا بلکہ اس کا احترام بھی کیا کہ جب حضور علیہ السلام نے خواب میں جنت میں ایک محل دیکھا، تو وہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا محل تھا۔ آپ نے اندر داخل ہونا چاہا لیکن اندر داخل نہ ہوئے۔ بعد میں وجہ یہ بیان فرمائی کہ مجھے عمر کی غیرت یاد آ گئی، عمر کی غیرت کا خیال آ گیا تھا۔ اپنے گھر کے ماحول میں عصمت اور عفت کے نظام کو، ماحول کو قائم رکھنا
اور پردہ داری کے نظام کا خاص خیال رکھنا گھر کے سربراہ کی ذمہ داری ہے۔ حدیث مبارکہ میں دیوس پر جنت کو حرام قرار دیا گیا ہے۔ پھر خود نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے اس کی وضاحت بھی فرمایا جو اپنے گھر والوں کے معاملے میں بے حیائی کی باتوں کو برداشت کر لے اسے دیوس کہتے ہیں۔ تو اس حدیث مبارکہ کی روشنی میں پتہ چلا کہ غیرت گھر کے معاملے میں، اپنی عورتوں کے معاملے میں، بہن بیٹی کی عزت کے معاملے میں ایک اچھا جذبہ ہے، اور یہ ہونا بھی چاہیے۔ اگر نہیں ہے تو اس بندے کو دیوس کہا گیا ہے، ہماری زبان میں جس کو بے غیرت کہا جاتا ہے۔ آئیے ہم چلتے ہیں اس بات کی طرف کہ یہاں تک تو بات ٹھیک ہے کہ غیرت کا اظہار کرنا چاہیے اور بندے کے پاس غیرت کا جذبہ ہونا بھی چاہیے، لیکن غیرت کے نام پر قتل کر دینا یا غیرت کے نام پر اپنی بہن، بیٹی، بیوی یا ماں کو قتل کر دینا، کیا اسلام اس کی اجازت دیتا ہے؟ ہرگز اسلام اس چیز کی اجازت نہیں دیتا۔ قانون ہاتھ میں لینے کی اجازت نہ ہی اسلام دیتا ہے اور نہ ہی اخلاق اس چیز کی اجازت دیتا ہے کہ بندہ غیرت کے نام پر کسی کو قتل کر دے یا قانون ہاتھ میں لے لے۔ روایات میں آتا ہے کہ حضرت عویمر خجلانی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضرت عاصم بن عدی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے اس کے بارے میں پوچھا کہ اگر کوئی بندہ اپنی بیوی کے ساتھ کسی غیر مرد کو دیکھ لے تو کیا کرے؟ اگر اس کو قتل کر دے تو تم قصاصاً اس کو قتل کرو گے، تو اس میں کیا کرے وہ؟ اس کے بارے میں نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام سے پوچھ کر مجھے بتانا۔ تو حضرت عاصم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام سے پوچھا تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے ان باتوں کو ناپسند کیا۔ پھر انہوں نے آ کر وہی معاملہ حضرت عویمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بتا دیا کہ آپ کا مسئلہ میں نے حضور کی بارگاہ میں پیش کیا تھا، حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے اس مسئلے کو ناپسند کیا۔ تو انہوں نے کہا کہ میں خود حضور کی بارگاہ میں حاضر ہو کر اس مسئلہ کے بارے میں پوچھوں گا۔ تو وہ خود نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی بارگاہ میں حاضر ہوئے اور یہ مسئلہ پوچھا کہ اگر بندہ اپنی بیوی کے ساتھ کسی غیر مرد کو دیکھ لے تو کیا کرے؟ اگر اس کو قتل کر دے تو قصاصاً اس کو قتل کیا جائے گا۔ تو نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا کہ اس کا معاملہ اللہ تبارک و تعالی نے قرآن پاک میں حل کر دیا ہے، بیان فرما دیا ہے کہ اگر اس طرح کا کوئی مسئلہ پیش آ جائے تو ان کے درمیان جدائی کرا دی جائے گی۔ پھر یہی مسئلہ تھا کہ حضرت عویمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور آپ کی بیوی کے درمیان حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے جدائی کروا دی، اور یہ صحیح بخاری شریف میں یہ حدیث پاک موجود ہے۔ تو پتہ چلا یہ حدیث پاک ہمیں بتا رہی ہے کہ قانون ہاتھ میں نہیں لینا چاہیے، بلکہ مسئلہ مفتیان کرام، علماء کرام سے پوچھ کر اس کا کوئی نہ کوئی حل نکالنا چاہیے، کیونکہ دین اسلام نے اس میں حل ضرور رکھا ہے، نہ یہ کہ غیرت میں آ کر بندہ اس کو قتل کر دے۔ اسی طرح جب یہ آیات مبارکہ نازل ہوئی تو حضرت سعد رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اگر میں اپنی بیوی کے ساتھ اپنی آنکھوں سے کسی دوسرے مرد کو دیکھ بھی لوں تو پھر بھی میں گواہ تلاش کرتا پھروں؟ حضور نے ارشاد فرمایا ہاں۔ تو یہ حدیث مبارکہ بھی ہمیں بتا رہی ہے کہ غیرت کا جذبہ ٹھیک ہے، غیرت کا اظہار ٹھیک ہے، لیکن غیرت کے نام پر قتل یہ ٹھیک نہیں ہے۔ اس چیز کی اسلام اجازت نہیں دیتا۔ اس کے لیے اسلام نے اور سزائیں اور اصول مقرر فرمائے ہیں۔ ہمارے ہاں بہت سارے بھائی بہنوں کا حق کھا جاتے ہیں، بہت سارے والدین اپنی بیٹیوں کو جائیداد میں سے حصہ نہیں دیتے، تو کیا کبھی یہاں پر عورتوں نے بھی غیرت کی ہے کہ غیرت کے نام پر مردوں کو قتل کر دیا ہو؟ جب بات عورت کی آتی ہے تو مرد غیرت کے نام پر عورتوں کو قتل کر دے، جس کا اللہ تبارک و تعالی نے ارشاد فرمایا کہ جس نے کسی کو جان بوجھ کر قتل کر دیا اس کی جزا جہنم ہے۔ اللہ تعالیٰ نے منع فرمایا وَلَا تَقْتُلُوا النَّفْسَ الَّتِي حَرَّمَ اللَّهُ إِلَّا بِالْحَقِّ، کہ جس جان کو اللہ نے قتل کرنا حرام کیا ہے اس کو ناحق قتل نہ کرو۔ تو اس وضاحت کی روشنی میں پتہ چلا کہ غیرت کے نام پر قتل نہیں کرنا چاہیے۔ غیرت اچھی چیز ہے، لیکن اس کے استعمال کے لیے شریعت نے حدود مقرر